اللہ کے ہاتھ میں ہے لگام، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کب بیٹا ملا؟ 84 سال کے عمر۔ اور کس سے پیدا ہوا؟ حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت ہاجرہ مصر کی شہزادی۔ وہ سارے واقعات میں الگ کرتا ہوں، صرف متھ سنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ، حضرت جو سارہ تھی، حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوا۔ اور حضرت سارہ جو شروع سے آپ کی بیگم تھی، ان کے دل میں کچھ دکھ بھر گیا اور وہ تقاضا کریں اس بچے کو میری آنکھوں سے دور کرو، مجھے دیکھا نہیں جاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام 20 سال دی شادی، 84 سال بچہ، وہ کیسے دور کرتے؟ ان کا نہیں، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، جو سارہ کہہ رہی ہے وہ کیا جائے، اس کو دور کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ کدھر؟ کہ جبریل آئے گا، وہ تمہیں راستہ دکھائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں آئے، اے نہیں کہ چاہ کہتے مکے پہنچا دیتا، سفر کروایا خلیل کو، ایسی مشقت کا سفر۔ جبریل اونٹنی پہ سوار، پچھلی اونٹنی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، گود میں اسماعیل، پیچھے ہاجرہ۔ اور یہ فلسطین سے مکہ کوئی 1500 کلومیٹر ہے، اور اونٹنی کا سفر ہے۔ کتنے دن لگے ہوں گے کہیں میں نے پڑھا نہیں، میں نے جستجو تو کی ہے لیکن ہر چیز تاریخ میں نہیں ملتی۔ چلتے 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 جب کالے پہاڑ شروع ہو گئے، میں تو 84 میں گیا تھا پہلی دفعہ مکہ، جب کوئی بڑی ترقی نہیں تھی۔ میں نے مکہ کی اصلی شکل دیکھی، مدینہ کی اصلی شکل دیکھی ہے، ایڈی ایڈی گلیاں، نالیاں پانی روڈ کے تو باہر، گلیاں چھوٹے چھوٹے گھر، گارے نال بنے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کالے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور چلتے 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 جب سیاہ کالے پہاڑ ایسے آسمان سے بات کرتے ہوئے، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس، جبل عمر کہتے تھے، اب تو سب انہوں نے ختم کر دیے، جبل ہندی اس سے پہلے کہتے تھے۔ یہ 4 پہاڑ اور اس کے دامن میں وادی، گہرائی، نشیب۔ جب وہاں پہنچے کہ جہاں نہ اگا نظر آ رہا ہے، نہ پیچھا نظر آ رہا ہے، نہ سجے نظر آ رہا ہے، نہ کھبے نظر آ رہا ہے، یا آسمان نظر آ رہا ہے یا پہاڑ نظر آ رہے ہیں، تو جبریل کہنے لگے، خلیل اللہ یہاں بچے کو چھوڑ۔ بہت سارے اکثر باپ بیٹھے ہیں، ذرا تصور کرو آج سے 4000 سال پہلے کیا ہولناک منظر ہوگا۔ وہ 84 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، کیا دل کو پکڑا ہوگا۔ یہاں چھوڑ دو، آگ میں ڈالے گئے۔ اتنا خوفناک منظر کہ ہنے میری بوٹی بوٹی 100 بن جاوے گی، ایک لفظ نہیں بولے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو مجھے کافی۔ ادھر جبریل، ادھر آگ کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ۔ ہم حاضر ہیں، کوئی حاجت؟ اما الیکم فلا، تھوڑی کوئی لوڑ نہیں، وہ تسی بھی مخلوق ہو، میں بھی مخلوق، اما اللہ فنعم، اللہ دی لوڑ ہے۔ مجھے میرے اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا، نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ اتنا خوفناک منظر، کچھ نہیں بولے۔ جب اس گہری گہرائی میں 4 پہاڑوں کے اندر
فرمایا بیٹے بیگم کون ہے؟ شہزادی. چلو سارا ہوتی جو ان کے ساتھ ہم عمر تھی، نہیں جوان 20-22 سال کی لڑکی، یہاں چھوڑ دوں. تو ان کے ایک دم منہ سے نکلا یہاں چھوڑ دوں؟ کیسے؟ نہ پانی نہ سایہ نہ کھانا، یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا سمجھتے ہو جنت سستی چیز ہے کہ ایویں دے دے مانگا؟ اللہ آپ پہ بشکیسیاں ساڑھے جاٹاں دن، اللہ آپ پہ بشکیسی. جبریل بولے ہاں آپ کے اللہ کی یہی منشا، آپ کے اس بچے سے آخری نبی پیدا ہوگا اور اس کی ایک امت پیدا ہوگی، اس کے لیے اس کو یہاں چھوڑا جا رہا ہے. میں راضی. 3 دن کا سامان تھا وہ ان کو دیا، پانی اور کھانا. ایک کیکر کے درخت کے نیچے بٹھا، اس دے کیکر بھی جڑے گئے نا حاجو نہ ویکھو نہ انہوں دی چھاں ہوندی ہے نہ انہوں دے ہیٹھ بان نال کوئی بندہ دھوپ تو بچدا ہے. اور چل پڑے اونٹ. اور کیا حکم ہے؟ خاموش رہنا، بولنا نہیں ہے، جواب نہیں دینا ہے. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں. جب وہ چلے اونٹنی کو پکڑ کے تو ان کی بیگم کہنے لگی حاجرہ کدھر جا رہا ہے؟ خاموش، کیوں چھوڑ رہے؟ کس کے حوالے کر رہے؟ خاموش. چلتے چلتے کدئی تک پہنچے. کدئی وہ جگہ ہے آج کل جہاں زمزم کے پانی کو انہوں نے وہاں پہنچایا ہے. پہلے لوگ وہ حرم کے قریب ٹوٹیاں تھیں، اس سے پانی بھرتے تھے تو وہ کیچڑ ہو جاتا تھا. تو اللہ سعودی حکومت کو جزائے خیر دے، جو خدمت انہوں نے حجاج کی ہے پچھلی صدیوں میں کوئی نہیں کر سکا. اسباب بھی اتنے نہیں تھے، آج ٹیکنالوجی اسباب ہیں. تو وہاں تک پانی پہنچایا ہے اور وہاں لوگ پائپ ہیں، آگے ٹوٹیاں پانی بھرتے ہیں. تو وہ حرم شریف سے 3 میل ہے ان تک بنی ہوئی ہیں، کیوں نہ ٹنل. ایک دم پہنچ جاتے ہیں، 3-4 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں اگر رش نہ ہو. پہاڑ ہیں اوپر نیچے اوپر نیچے، اور وہ ایک ہی بات کر رہی ہیں، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا؟ کون ہے اس جنگل میں ہمارا؟ جب کدئی پہنچے تو ان کو خیال آیا یہ اللہ کا نبی ہے، کوئی اوپر سے حکم نہ آیا. تو کہنے لگے اللہ امرک، کیا اللہ نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک دم ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا، ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا. میرے نبی کی ماں کی شان یہی تھی اور یہی ہونی چاہیے تھی. ان کا دامن چھوڑا. اذن لن یضیعنا، یا اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا.